صرف ہاتھ چومائے نظرانے سے یہ کام نہیں ہے خانقاہ لوگوں کا۔ خانقاہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کی رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ بڑی جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا دیکھو غور سے، حسین کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے بھی یا نہیں؟ خدا کی قسم اگر حسین کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ حسین کا ہم صرف نعرہ لگا رہے ہیں، اصل میں دامن ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے ایک جلسے میں اور کہنے لگے کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ ہم نے کتابوں کا بہت مطالعہ کیا اور دیکھا کہ یزید کربلا کے میدان میں گیا ہی نہیں تھا، تو پھر یزید کی مذمت کیوں کی جاتی ہے، یزید کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک سامعینوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یزید کربلا کے میدان میں کیوں نہیں گیا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ میں بتا سکتا ہوں کہ یزید کربلا کے میدان میں کیوں نہیں گیا، لیکن میں شاعر ہوں، شاعری کے ذریعے سے جواب دوں گا۔ اب دیکھیے ان کو بلایا گیا اور جب وہ مائک پر آئے تو انہوں نے ایک شعر کہا، بس آپ لوگ بیدار ہو جائیے گا۔ انہوں نے شعر پڑھا کہ یزید کربلا کے میدان میں کیوں نہیں آیا، کہا کہ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ عزم سے، صبر سے۔ جب پورا شعر ہو جائے تو آپ لوگ کوئی کھڑے ہو کر ایک حسینی نعرہ لگائے دیجئے گا۔ عزم سے، صبر سے، عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی لاش سے ڈر لگتا ہے۔ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے۔ اب تیار ہو جائیے نعرہ لگانے کے لیے۔ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی لاش سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید۔ بھائی کھڑے ہو کے کوئی نعرہ لگا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی لاش سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ حضرات محترم، اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے نور پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی سرکار مظہر میاں صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب آئیے ان کا خیر مقدم نعرے تکبیر و نعرے رسالت کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا دو، ایسا نعرہ لگاؤ کہ آپ کے نعرے کی آواز فضاؤں کو چیرتی ہوئی جا کر سیدھے گنبد خضرا کے جالیوں میں نچھاور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ابھی ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا ظاہر رضا صاحب قبلہ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا کہ ابھی اسٹیج پر ایک بہت اچھا شاعر جناب سلطان رضا ناگپور وہ ابھی تشریف رکھے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے خطاب کے بعد وہ پڑھیں گے، آپ حضرات ان کو سن کر کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ کے دربار میں جو بھی سائل ہے، جو بھی مانگنے والا ہے، مانگنے والے کو خالی ہاتھ مت جانے دیجئے، جی رکھیے گا مت، واپس مت کیجئے گا، توجہ رکھیے گا۔ یہاں رب نے اپنے محبوب سے فرمایا
کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس مت کیجیے. پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. اے محبوب، مانگنے والا جب چاہے مانگے، آپ اپنے رب کے خزانوں سے عطا فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا بنائی ہم نے ہے، خزانے ہم نے بنائے ہیں، جنت ہم نے بنائی ہے، اور محبوب مالک آپ کو بنا دیا ہے. اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اے محبوب، آپ جس پر نظر رحمت ڈال دیں گے وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کی جانب سے نظر رحمت پھیر لیں گے وہ دوزخی ہو جائے گا. رب فرماتا ہے، اے محبوب، آپ کے دربار میں جو آئے، جو بھی مانگنے والا آئے، جو مانگے وہ دے دو. اب توجہ رکھنا، یہاں محبوب سے فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. توجہ، وہاں محبوب سے فرمایا کہ مانگنے والا جو مانگے وہ دے دو. یہاں ہم سے فرمایا کہ میرا محبوب جو دے وہ لے لو. اب ان دو آیتوں کی روشنی میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے ہم گناہگاروں کو دینے کے لیے، اور ہم گناہگاروں کو بھیجا ہے اپنے محبوب سے لینے کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور آپ احادیث پڑھیے، تاریخ گواہ ہے کہ جس سائل نے جس وقت میرے نبی کے سامنے جب دامن پھیلایا ہے، میرے نبی نے کسی سائل کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ اعلیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، سبحان اللہ، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. یہ محرم شریف کا مہینہ میں نبی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک موقع پر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی مصلی پر کسی دیہاتی نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے تمہارے پاس دولت بہت آئی، آج بکریاں بہت آئی، مجھے بھی چاہیے. آقا نے نماز وہیں موقوف کی، تشریف لائے، فرمایا کیا چاہیے؟ بکریاں. اچھا چلو گئے، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا اس پورے میدان بکریاں بھری ہوئی، فرمایا یہ سب تمہاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا سخاوت کیسی تھی، توجہ رکھیے. مدینہ شریف، امام حسین ایک گلی سے جا رہے ہیں، ادھر سے حاتم طائی کا پوتا. حاتم طائی کے نام سنا ہے آپ؟ بہت سنا، بڑا سخی تھا حاتم طائی کا پوتا. دونوں کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. اس نے کہا میں حاتم طائی کا پوتا. میرے حسین نے فرمایا میں نبی کا نواسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو چلی، بات سخاوت پر آئی. اس نے کہا میرے دادا بہت سخی تھے، بہت سخی تھے. میرے حسین نے فرمایا کیا سخاوت تھی؟ ذرا اپنے دادا کی سخاوت بتاؤ. کہنے لگا میرے دادا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ان کے محل کے 10 دروازے تھے. سائل مانگنے والا پہلے دروازے سے آیا، میرے دادا نے دے دیا. وہی لوٹ کر دوسرے دروازے پر آیا، میرے دادا نے دے دیا. وہی پھر تیسرے پر آیا، میرے دادا نے دے دیا. وہی چوتھے پر آیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہی سائل ہے جو پہلے دوسرے تیسرے پر مانگنے آیا تھا، پھر دے دیا. اس طرح سائل 10 دروازوں سے مانگنے کے لیے آیا، میرے دادا ہر مرتبہ دیتے چلے گئے. یہ ہے میرے دادا کی سخاوت. میرے حسین نے فرمایا بس اس سخاوت پر اقرار ہے. یعنی کیسی باتیں کر رہے، کتنی عظیم سخاوت میرے دادا کی. کہ آپ بتائیے اپنے نانا کی سخاوت. کہا سنو میرے نانا کی سخاوت سنو. اب حسین اپنے نانا کی سخاوت بتا رہے ہیں. فرماتے سنو وہ تمہارے دادا تھے
جن کے محل کے 10 دروازے تھے، میرے نانا کے محل کا صرف ایک دروازہ تھا، اور مانگنے والا جب آتا تھا سوال کرتا تھا تو میرے نانا ایک مرتبہ میں اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ زندگی میں مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عادت تھے، کنجوس تھے کہ مانگنے والا پہلے دروازے پر آیا، پھر بھی ضرورت پوری نہیں، دوسرے پر پہنچ گیا، پھر بھی ضرورت پوری نہیں، تیسرے پر پہنچ گیا، اس طرح 10 دروازوں سے گیا، پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، مگر میرے نانا ایک مرتبہ اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ زندگی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ میرے نبی کی صحابت ہے، میرے نبی کے اختیار ہے، اللہ نے میرے نبی کو باختیار بنا کر بھیجا۔ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس بات ختم کر دوں۔ یہ حضرت قاضی عطا اللہ صلی اللہ علیہ کا بزرگوں کی بات۔ اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں ان اولیاء اکرام کو بھی با اختیار بنایا ہے، با اختیار بنایا کہ ان کے دربار میں جب بھی کوئی سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے تو کبھی پھیلانے والے کی جھولی خالی نہیں رہتی ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو ملا کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ سے کروں، آپ غور کیجئے گا۔ احمد آباد میں ایک مزار ہے حضرت شاہ عالم، بہت مشہور ہے۔ تو آپ کے دربار میں ایک عورت پہنچی اور کہا، حضور میں آپ کے دربار میں حاضر آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اولاد کے لیے، اولاد چاہیے۔ اللہ والے نے آنکھ بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی، فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور روتی ہوا واپس چل گئی۔ راستے میں حضرت کے پوتے چھوٹے سے کھیل لے بچوں ساتھ، فرمایا کیوں رو رہی؟ کیوں رو رہی؟ کہا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے واپس کر دیا۔ کہنے کہ باپ بتا کیا بات تھی؟ کہا اولاد کے لیے گئی تھی، دادا نے کیا کہا؟ کہا دادا نے یہ کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ چھوٹے سے ہیں، فرمایا تجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہی نہیں، مانگنے ہی نہیں آتا۔ کہا سنو واپس جاؤ، جواب میں بتا رہا ہوں جواب، مگر دادا سے یہ مت بتانا کہ جواب میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ دادا کے پاس جاؤ، پھر وہ یہی کہیں گے جواب اس کو میں دے رہا ہوں مگر دادا سے بتانا نہیں۔ اور پھر واپس گئی۔ آنے پوچھا کیوں آئی؟ کہا حضور اولاد کے لیے آئی۔ اللہ کے ولی نے آنکھ بند کی، پھر کھولی، فرمایا جا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے دربار میں کیوں آتی؟ سبحان اللہ۔ قسمت میں نہیں ہے جبھی تو آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ بے شک۔ جو حضرت نے سنا فرمایا اچھا ہے تو چھوٹا مگر باتیں بڑی اونچی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے تو چھوٹا باتیں بڑی اونچی کرتا ہے۔ پھر حضرت نے آنکھیں بند کی، فرمایا جا میں تجھے ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 بیٹے۔ اللہ کا ولی سمجھ رکھنا قسمت میں تھی نہیں، اللہ کا ولی بولتا جا رہا ہے، اللہ کی قسمت بدلتا چلا جا رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے یکے بعد دیگرے 7 بیٹے اس عورت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب اختیار ہیں، ہم ان کے مزارات پر آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، اور دیکھو ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم یہ خانقاہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پوچھئے ان حضرات سے کہ خانقاہی لوگوں کا کام ہاتھ چموانا نذرانہ لینا نہیں ہے۔ توجہ بس صاحب صرف ہاتھ چموائے نذرانہ یہ کام نہیں ہے خانقاہی لوگوں کا۔ خانقاہی لوگوں کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کی رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی ہندوستان میں ہمیں اسلام ملا ہے کس سے؟ غریب نواز سے۔ آج یہ محفل سجی ہے، یہ غریب نواز کا کرم ہے۔
اب آپ سوچئے غئی نواز کہاں سنجر کہاں اجمیر کیوں آئے، زیادہ چھوڑ کر آئے، کیوں آئے؟ آنے کی وجہ کی تھی؟ آنے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچا دیں۔ یہ خانقاہوں کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے، خانقاہوں کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے اور لوگ اس پیغام پر عمل کریں۔ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ابھی آپ بڑی جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا دیکھو غور سے حسین کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے بھی یا نہیں؟ ہو سکتا آپ کو بات نہ گواہ گزری کہاں سے بٹھا دیا اس کو، کہاں سے آ گیا؟ سوچ میں سے بتا رہا ہوں، غور کرنا، حسین کا دامن ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اگر حسین کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتی، ہمارے روزے نہیں چھوٹتے۔ اس سے پتہ چلا کہ حسین کا ہم صرف نعرہ لگا رہے ہیں، اصل میں دامن ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کربلا کی قربانی کا مقصد یہ نہیں جو آپ کر رہے ہو، صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے تعزیہ بنایا، جوس نکالا، شربت شبیر یہ سب کیا، صرف مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، حسین کا مقصد کیا تھا کہ میرے نانا کی شریعت صحیح طور پر آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس پر صحیح طور پر عمل کرو، یہ مقصد۔ آپ غور کیجئے گا، میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو بڑے ادب کا، پوری کربلا کی تاریخ سب بیٹھے ذمہ دار حضرات، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری کربلا کی تاریخ آپ پڑھیے تاریخ، اور آپ یہ بتائیے کربلا میں اتنے لاشیں گرے، کیا خیمے سے کوئی بیوی باہر آئی؟ بتائیے، سبحان اللہ، حق ہے۔ میں نے پڑھا تھا ایک موقع پر حضرت علی اکبر حضرت کسی کی شہادت ہوئی تو بے اختیار حضرت زینب باہر آ گئی، بے اختیار، اور امام حسین لاشا اٹھا رہے تھے، لاشا چھوڑا اور بہن کا ہاتھ پکڑا کہ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے نانا کی شریعت کے خلاف ہے کہ تم بے پردہ باہر آ جاؤ۔ تو اپنی بہن کو خیمے کے اندر کیا، پھر لاشا اٹھایا۔ اب آپ دیکھو ہماری یہ بہنیں جو حضرت زینب حضرت فاطمہ کو مانتی ہیں کتنا پردہ کرتی ہیں؟ اب غور کیجئے، کتنا پردہ کرتی ہیں؟ پوچھئے یہی قافلہ جب یزید کے دربار کے لیے چلا ہے تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت زینب اور دیگر خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے تھے تو حضرت زینب نے اپنے بال آگے چہرے پر ڈال لیے کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ غور کیجیے، اور آج ہمارا حل کیا ہے؟ یہ بناؤ، یہ سگار، یہ سب جہد کر کے جب ہم تازیوں کے جلوس میں باراتوں فلاں میں ٹھیکہ میں جا رہے ہیں، یہ کیا حضرت زینب کے اس پر عمل ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر عمل ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، بات ختم کرتا ہوں۔ سنیے، ہماری ماں بہنیں وہ 10 بی بی کہانی اور 20 بی بی کہانی اور فلاں بی بی کہانی سب پڑھتی ہے، میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں سب کی موجودگی میں، یہ ایک بھی کہانی صحیح نہیں، یہ سب شیعوں کی من رہا ہے، صحیح بولے، ایک بھی کہانی صحیح نہیں، یہ پڑھتی ہیں اور باقاعدہ منتیں، یہ منت مان لو 10 بی بی کہانی پڑھیں گے، 20 بی کہانی پڑھیں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو 10-20 بیویوں کی کہانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم صرف ایک بی بی سیدہ زینب کی کہانی پڑھ لو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ فاطمہ کی کہانی پڑھو، پتہ چلے گا۔ بلکہ میں تو یہ پڑھا کہ سیدہ فاطمہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
اور یہی توجہ رکھیے گا، انہی ہماری حرکتوں کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے اثر کیا ہوا کہ آج ہماری لاکھوں بیٹیاں اور بہنیں غیروں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ ایمان بھی چلا گیا، آپ کا احساس نہیں ہے؟ آپ کا احساس نہیں ہے؟ لاکھوں بیٹیاں ہندوستان کے اندر ہندو کے قبضے میں جا چکی ہیں، ایمان چلا، آپ کا احساس نہیں ہے؟ کیوں؟ لیکن آپ نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے۔ آج کے دور میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایمان والو بہت ضروری۔ اور یاد رکھو، ایمان ایسی چیز ہے، اگر ایمان آپ کا محفوظ ہے تو دنیا بھی اچھی ہے، قبر بھی اچھی ہے، انشاءاللہ آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اور ایمان چلا گیا تو سب دیکھتے ہیں۔ ایمان والو حسینی کردار پر عمل کرو، حسینی کردار، صرف نعروں سے کام مت چلاؤ۔ میں دیکھیے، میں بہت صاف گو انسان، مگر میں ان چیزوں کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ صرف نعروں ہی پر سارا زور دیا جائے، عمل کے نام پر کچھ نہیں۔ یاد رکھیے، پہلے عمل ہے، پہلے عمل۔ اور سچ بولوں میں، یہ نعرے جلسوں کے لیے تو تھے ہی نہیں، یہ نعرے تو میدان جنگ میں کام آیا کرتے تھے، یہ ہم جلسوں میں لے کر آ گئے۔ صحیح بول رہا ہوں، یہ میدان جنگ میں کام آیا کرتے تھے نعرے، جو ہم جلسوں میں لے کر آ گئے، اور ہم نے سمجھ لیا بس نعرے لگا لو۔ اور میں آپ سے سچ کوئی حالت کہنا نہیں چاہیے، مگر میں آپ سے عرض کروں بہت ادب کے ساتھ، یہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ فجر سے لے کر اب تک کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ بتا دو، ہاتھ اٹھانا، بولو بولو، یا کتنے لوگ اس میں ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کر آئے؟ بولو، میں صحیح بتا رہا ہوں، معاف کرنا مجھے، میں کوئی بہت بڑا نمازی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں 95% لوگ ہوں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ 95 مجھ سے آپ بیٹھے ہوئے، حدیث پاک میں کیا ہے کہ عشاء و فجر صرف منافق کے لیے بھاری ہوتی، منافق کے لیے، منافق مت بنو ایمان والو۔ آپ خوب حسین کا خوب یاد بناؤ یار، مجھے کیوں برا لگے گا، میرے تو دادا کا معاملہ ہے، علی کا نام لے تبھی مجھے خوشی کو، میرے دادا نام لیا حسین کا لے تبھی مجھے خوشی ہوگی، مگر ہاں اگر حسین کے کردار پر عمل کرو گے تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایمان والو، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ایمان والو، میری آپ سے بڑی ادب سے گزارش ہے کہ نمازی بنو، بغیر نماز کی کوئی کام ہے نہیں۔ اور آپ خود سوچو کہ کربلا کے میدان میں تلتو ہی ریت، تلواروں کے بیچ میں، تیروں کی بارش میں امام حسین سجدہ نہ کریں، سجدہ، آخری نماز بھی قضا نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا اے میرے نانک امتیوں، نماز اتنا ہم فریضہ ہے، اتنی ہم عبادت ہے کہ کس کو کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہم چھوڑے جا رہے ہیں، چھوڑ جا۔ اب آج یہاں محفل میں بیٹھے ہو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا، اصل بدایوں نے کہا تھا کہ یہی پیروی حسین ہے، کبھی غور تو نے کیا، یہی پیروی حسین ہے، کبھی غور تو نے کیا اثر، یہاں تو نماز سے بے خبر، وہاں سر کٹایا نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والو، میرے نوجوانوں، آج سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ حسینی کردار پر نمازوں کی پابند بنو، رمضان شریف روزوں کی پابند بنو، اور اپنا ہر قدم ایسا اٹھاؤ کہ پتہ چلے کہ جانے والا کوئی اور نہیں، حسینی جا رہا، حسینی جا رہا۔ صرف نعروں سے نہیں پتہ چلے حسینی نہیں، بلکہ آپ کا ہر قدم، آپ کا لباس، آپ کی صورت، آپ کی گفتار، آپ کا کردار یہ بتا دے کہ یہ جانے والا کوئی اور نہیں ہے، حسین کا سچا ماننے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس میں ختم کر دوں، قبول فرمائے اور ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بری لگی ہو تو گھر جا کے آدھی روٹی کچھ زیادہ کھانا ہے کہ میں اجی تک مجھے جانا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ ایسا سب تشریف رکھیے گا، انشاءاللہ کب ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔